اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام۔ والصلاة والسلام والتحیة والإکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الأحمد اعنی ابا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا وعدتم الاطفال ففوا لهم فانهم يتفکرون بانکم ترزقونهم صلوات علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بانی مجلس کی خواہش پہ حضرت سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کی کچھ زندگانی سے متعلق اور اسلام میں بچوں کی اہمیت کے متعلق کچھ فضائل و مسائل پیش کروں گا۔ خداوند متعال نے ہمیں ایک مراحل کے اندر سے گزارا ہے، یعنی ہم جہاں آج ہیں وہاں اب سے چند برس پہلے نہیں تھے، اور ہم ایک بچپنے سے سفر شروع کرتے ہیں اور ارتقاء اور ترقی کا سفر ہمارا شروع ہوتا ہے، وہ جسمانی بھی ہوتا ہے، روحانی بھی ہوتا ہے، اور ہم اس راستے سے جب ہم گزرتے ہوئے زندگی کے اندر اپنی کنجکاوی کیوریوسٹی کے ذریعے اور اس تجسس کی وجہ سے بہت سی معلومات حاصل کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دے کے بھیجا، اور وہ خالق فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ وَلَقَدْ أَخْرَجْنَاكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، یعنی اس طرح سے آیات کے الفاظ ہیں کہ وَكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، جب ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا، تمہاری ماؤں کے بطن سے پیدا کیا، تو تم لا تعلمون شیء تھے، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد ہم نے تمہیں یہ سب کچھ سکھایا، یعنی انسان اپنی اس کیوریوسٹی کی وجہ سے کہ کچھ نہیں جانتا سوال کرتا ہے بہت زیادہ، حتیٰ بچہ اس کی آنکھوں سے اس کے یعنی شروع سے اس کے اندر ایک تجسس پایا جاتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ سب کچھ سیکھتا ہے۔ تو ایک بچہ سیکھنے کا عمل شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ سارا بچپنا سیکھنے میں گزر جاتا ہے، لڑکپن سیکھنے میں گزرتا ہے، جوانی سیکھنے میں گزرتی ہے، اور جو آدمی اپنے جوانی کے بعد کے تمام مراحل میں بھی سیکھنے میں گزار دے تو اسی کو شہید کہا جاتا ہے۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی حبیب خدا فرماتے ہیں کہ جو علم سیکھتے سیکھتے مر جائے وہ شہید ہے۔
تو اب یہ مراحل ہیں کہ جو انسان پوری زندگی سیکھتے میں گزار دیتا ہے. ہمیں یعنی جن کو بہت سے لوگ کہتے ہیں عالم اور فاضل نہ جانے کیا کچھ الفاظ، تو ہم بھی پوری زندگی سیکھنے میں گزار دیتے ہیں کہ انسان ایک پوری زندگی سیکھنے کے لیے اور مسلسل معلومات حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوا. اس لیے نہیں کہ انسان جو ہے یعنی یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی ایک تکامل ہے، ایک کمالات کے درجے ہیں. یعنی ہم جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں جمود نہیں آ جائے گا کہ سب کچھ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ جنت میں بھی ہم سیکھتے رہیں گے. کل یوم ہوا فی شان، اللہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے. یعنی ہم اللہ کو جتنا بھی اس کی معرفت حاصل کرتے چلے جائیں ہم پوری طرح سے سمجھ نہیں سکتے. اس لیے جنت میں ہمیں سکھانے والے خود رسول خدا ہوں گے، علی مرتضیٰ ہوں گے، وہ ہستیاں ہوں گی، اور ہم مسلسل سیکھتے رہیں گے، معلومات حاصل کرتے رہیں گے، ہماری معلومات بڑھتی رہیں گی، اور جنت میں بھی ہم مسلسل اس تکامل کے، اس پرفیکشن کے سفر پہ گامزن رہیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرنے کے بعد بھی ہمیں وہ بہت سے کمالات عطا کرے گا. تو اب انسان ان تمام مراحل سے گزرتا ہے، لیکن اب بچپنا ایک ایسی یعنی شے ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں جب انسانوں کے گناہ دیکھتا ہوں، حدیث قدسی کے یا معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جب انسانوں کے گناہوں دیکھتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو تباہ کر دوں ان کے گناہوں کی وجہ سے، لیکن جب میں بوڑھے افراد دیکھتا ہوں کہ جن کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں میری بندگی میں، اور جب میں دیکھتا ہوں ماؤں کی گود میں چھوٹے چھوٹے کمزور بچے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، تو پھر میں تمام عذاب ٹال دیتا ہوں. تو یہ ماؤں کے جو گودوں میں بچے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ جب دعا مانگو تو دست جمعی یعنی مل کے دعا مانگو، اور اس مل کے دعا مانگنے میں ہمیشہ بچوں کو گودوں میں لے کے ضرور بیٹھو. بچوں کو سلا کے نہ ہو، بلکہ بچوں کو لاؤ، کیونکہ ان کی وجہ سے ان کی ایک آمین سے دعا قبول ہو جائے گی. اور جو بزرگ آپ کی مجلسوں میں ہوتے ہیں، محفلوں میں ہوتے ہیں، ان بزرگوں کی وجہ سے آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کتنی رحمتیں نازل کرتا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں. اب یہ میں نے جس حدیث کا انتخاب کیا اس سے متعلق ذرا جلدی پیش کروں گا آپ کی خدمت میں مطالب. تو حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ سرور کائنات حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اذا وعدتم الاطفال ففوا لهم، اگر تم بچوں سے بھی وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو. بچوں سے بھی اگر وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کیونکہ وہ بچے یہ سوچتے ہیں کہ یہی ہمیں رزق دینے والے ہیں. وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بڑوں کو اپنا رازق سمجھتے ہیں. تو اس لیے حبیب خدا فرماتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کے تمام وعدے، اگر بچوں سے بھی وعدہ کرو، حبیب خدا کتنا بڑا قانون دے کے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر بچوں سے بھی وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو. بچوں سے بھی، ایک تو وعدہ وفا کرنے کی تاکید کر رہے ہیں، اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی اہمیت کو سمجھو. آج وہ بچے ہیں لیکن وہ کل کے بڑے ہیں، اس لیے اگر ان سے کوئی بھی وعدہ کرتے ہو تو اس وعدے کو پورا کرو. اب بچوں کی عجیب و غریب عادات ہوتی، بہت سی چیزیں بچوں کے اندر ہوتی ہیں. جیسے ایک حدیث کے اندر ہے کہ مانگنا بچوں سے سیکھو. یہ بھی حبیب خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں 5 چیزیں بچوں سے سیکھو. پہلا، آپ فرماتے ہیں کہ مانگنا بچوں سے سیکھو. وہ جب تک حاصل نہیں کر لیتے تب تک مانگتے رہتے ہیں. بڑے ایک آدھ مرتبہ مانگا، ایک ہی دفعہ مانگا تو دوبارہ نہیں مانگتے، اور اگر ہم دعا بھی مانگتے ہیں تو 2-3 دفعہ دعا مانگ لی، اس کے بعد پھر دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. حبیب خدا فرما رہے ہیں اگر چاہتے ہو دعا قبول ہو تو مانگتے رہو. میں نے بھی پچھلے دنوں ایک حدیث دیکھی ہے، اس میں الفاظ یہ تھے کہ 40 مؤمنین کو دعوت دو. کبریت الاحمر میں جو ہے یہ حدیث درج ہے، مرحوم بیر جندی نے اپنی کتاب کبریت الاحمر میں لکھی ہے کہ 40 مؤمنین کو دعوت دو، 40 مؤمنین جو ہیں مل کے تمہارے ساتھ دعا مانگے، دعا قبول ہوگی. فرمایا کہ اگر 40 مؤمنین نہ ہوں تو کہا جتنے ہوں
ان سے کہو کہ وہ 40 دفعہ تمہاری جو ہے دعا پہ آمین کہہ دیں، تمہاری دعا کو مانگ دیں. یعنی 10 ہیں مومنین تو ان سے کہو 4 دفعہ کہیں آمین، بار بار وہ کہیں کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، اس کی دعا قبول ہو جائے. اور اگر کہا نہیں ملتے مومنین تو خود 40 دفعہ دعا مانگو، دہراؤ. 40 دفعہ دہرانے سے دعا قبول ہو جاتی. واہ سبحان اللہ. اور اپنے ہی بچوں سے کہو تمہاری دعا پہ آمین کہیں. بچوں کی آمین جلدی قبول ہوتی ہے کیونکہ ابھی وہ پاک ہیں، گناہوں سے پاک ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان سمجھے کہ بچوں کا مقام کیا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے نہج البلاغہ میں جب یہ 5 چیزیں بچوں سے سیکھو، میں اس حدیث کو مکمل کر دوں پھر آگے بڑھوں گا. تو آپ فرماتے ہیں مانگنا بچوں سے سیکھو. دوسرا، درگزر کرنا، معاف کرنا بچوں سے سیکھو. بچے یہاں لڑتے ہیں، وہاں صلح کر لیتے ہیں، وہاں فوراً معاف کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو. یہاں تک کہ بعض اوقات والدین ناراض ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے، تمہارے بچے نے میرے بچے کو مارا. والدین لڑ رہے ہیں لیکن بچے پھر دوبارہ ساتھ کھیل رہے ہیں. تو حبیب خدا فرماتے ہیں درگزر کرنا بچوں سے سیکھو. واہ سبحان اللہ. How to ask and how to forgive. Learn how to ask and how to forgive from the children. اور کیا بچوں سے سیکھیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے ہم زمین پہ نہیں بیٹھ پاتے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہم بیٹھنا ہی نہیں چاہتے. نہیں، حبیب خدا فرماتے ہیں کہ زمین پہ بیٹھنا انسان کو انکساری، تواضع سکھاتا ہے، انکساری سکھاتا ہے. تو زمین پہ بیٹھنا بچوں سیکھو. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اور کیا بچوں سے سیکھو؟ فرماتے ہیں کہ مکان بنا کے توڑنا بچوں سے سیکھو. یہ عجیب و غریب ہے نا. بچے ریت کے، مٹی کے مکان بنا لیتے ہیں، ماں آواز دیتی ہے بچوں گھر آ جاؤ. بچے کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اپنے مکان بنا لیے، اب ہم یہیں پہ رہیں گے ان مکانوں کے پاس. جیسے ہی ماں بلاتی ہے فوراً وہ مٹی کا مکان گرا کے ماں کی آواز پہ لبیک کہہ کے فوراً آ جاتے ہیں. حبیب خدا فرماتے ہیں دنیا میں جتنے مرضی مکان بنا لو لیکن ان سے دل نہ لگانا. یہ مکان بنا کے چھوڑنا بچوں سے سیکھو. واہ 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 جزاک اللہ. اب انسان کے لیے یہ بہت سی مختلف چیزیں ہیں کہ جو، تو بچوں کا ایک عجیب و غریب مقام ہے. بچوں کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، ان کی آمین بڑی جلدی قبول ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی گناہوں سے پاک ہے. یہاں تک حبیب خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے کہ آپ بچوں کو بھی سلام میں پہل کرتے تھے. بچوں کو بھی یہ نہیں کہتے تھے بچے ہیں. آپ سے یہاں تک حدیث ہے ظاہر چھٹے امام سے آپ سے کہ آپ نے فرمایا کہ بوڑھوں کو سلام میں پہل کرو. کیوں؟ کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہیں. کب بچوں کو سلام میں پہل کرو. کب بچوں کو سلام میں کیوں پہل کریں؟ کہا کیونکہ ان کے گناہ کم ہیں. چھوٹوں کے، بچوں کے تو گناہ نہیں ہوتے، یعنی جوانوں کے یا چھوٹے اپنے سے چھوٹوں کو سلام کرو، یہ بڑوں کو، ہم سے نو سب کو سلام میں پہل کرنا. سلام میں 70 اللہ نے نیکیاں رکھی ہیں، 70 ثواب رکھے ہیں. 69 اس کے لیے ہیں جو سلام میں پہل کرے اور 1 اس کے لیے کہ جو جواب دے. تو اب بچوں کو سلام میں بھی پہل کرو. ہر چیز میں بچوں کی عجیب و غریب کیفیت ہے. بچے جو ہیں وہ بڑی کم سینی سے سیکھنا شروع کرتے ہیں. بہت سی چیزیں بچوں سے ہمیں سیکھنی چاہیے. کوئی یہ نہ کہے کہ بچوں سے سیکھے، ہاں بچوں سے سیکھنی چاہیے، اور بہت سی چیزیں تو حتیٰ جانوروں تک سے سیکھنی چاہیے. جیسے حدیث میں ہے کہ فجر پہ اٹھنا یہ تعلم من الدین کے خمس. جناب امیر علیہ السلام سے حدیث ہے، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں مرغے سے سیکھو. تعلم من الدین کے خمس. میں ساری چیزیں نہیں پیش کر رہا ہوں، صرف موضوع سے متعلق ہے. تو 5 چیزیں بچوں یعنی مرغے سے سیکھو. مرغے سے کیا؟ الايقاظ فی اوقات الصلاۃ، تمام نمازوں کے وقت پہ اٹھنا مرغے سے سیکھو. الايثار، جیسی اسے دانا ملتا ہے اکیلے نہیں کھاتا، فوراً سارے کے سارے اپنے مرغیوں کو خبر کر دیتا ہے کہ مجھے دانا مل گیا ہے، سارے مل کے کھائیں. اور بہرحال اسی کے اندر یعنی آپ کی یہ حدیث ہے کہ یعنی یہ الغیرہ، غیرت جو ہے وہ مرغے سے سیکھو. یعنی یہ تمام چیزیں جو جانور ہیں، پرندے ہیں، بچے ہیں، سب میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے سیکھنے کے لیے. ہم یہ نہ کہیں کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں تو میں دوسروں سے کیا سیکھوں. ہمیشہ کسی اور سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے. تو اس لیے زندگی کے اندر کچھ اصول بنا لیں کہ ہمیں جب بھی کسی سے کوئی اچھی شے ملے، حتیٰ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ظاہر فرمان ہے کہ ہاں امیر المؤمنین کا
کہ خذ العلم ولو من عند اہل النفاق، چاہے کافر و مشرک کے پاس، منافق کے پاس ہی علم کیوں نہ ہو، علم اس سے لے لو۔ واہ ماشاء یعنی اگر ہمیں کسی غیر مسلم سے، غیر مؤمن سے بھی سیکھنا پڑے تو سیکھنا چاہیے۔ سیکھنے میں آر نہیں ہے، سیکھنے میں انسان کو شرم و حیا نہیں کرنا چاہیے، تو انسان سیکھے۔ تو بچوں سے ہم بہت سی باتیں، بچوں کے اندر ایک مانگنے کی عجیب و غریب صلاحیت ہوتی ہے، جب تک حاصل نہ کر لے تب تک مانگتے رہتے ہیں۔ بچوں کی یہ جو صلاحیت ہے کہ جس کے لیے کہا کہ بچپنے سے ان میں ایک کنج کاوی یا ایک کیوریوسٹی یا ایک تجسس پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سیکھتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں جواب نہیں آتے تو ہم بچوں کو ٹوکنے لگتے ہیں، ارے تم بہت زیادہ سوال کرتے ہو، تم بہت زیادہ، یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ بچوں کے ہمیشہ سوالوں کے جواب دیتے رہیں تاکہ ان کا وہ تجسس ختم نہ ہو، مسلسل وہ سیکھتے رہیں، پوچھتے رہیں۔ ایک بہت بڑا نوبیل پرائز ونر ہے جس نے نوبیل پرائز جیتا تھا، اس کا میں ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا یا دیکھ رہا تھا کہیں پہ، مجھے یاد نہیں، تو کہا کہ بھئی آپ نے اتنی قابلیت کیسے حاصل کی؟ کہا میرے والد جو ہیں وہ ہر روز سوال کرتے تھے، آج تم نے نیا کیا سیکھا، آج کیا سیکھا؟ تو کہا کہ میں وہ لازماً ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھتا تھا تاکہ جب رات کو کھانے کی میز پہ میرے والد مجھ سے پوچھیں گے کہ آج نیا کیا سیکھا تو میں کچھ بتا تو سکوں۔ یہاں تک کہ میں نے انسائکلوپیڈیا لیا اور میں نے ملکوں کے نام یاد کرنا شروع کر دیا، آج میں نے اس نئے ملک کا نام سیکھا، یہ افریقہ میں ہے، یہ یہاں پہ ہے، یہ ایشیا میں ہے، کرتے کرتے کا سارے ملکوں کے نام یاد ہوگا تو پھر میں نے ہر روز سیکھنے کی عادت تھی تو ان کے کیپٹلز کے نام شروع کیے۔ یعنی کہا کہ آج میں بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن ممکن نہیں ہے کہ میں سو جاؤں جب تک کہ کچھ نیا نہ سیکھ لوں، کیونکہ والد نے عادت ایسی ڈالی ہے کہ بھئی نیا کیا سیکھا۔ اسی لیے جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مؤمن وہ ہے کہ جس کے 2 دن مساوی نہ ہوں، برابر نہ ہوں، اس کا آج گزشتہ کل سے بہتر ہونا چاہیے۔ His today should be better than yesterday. A true believer is one whose today is better than yesterday. جس کے آج کل سے بہتر ہو، یعنی ہر روز وہ کچھ نہ کچھ سیکھے، ہر روز اس کے علم میں اضافہ ہو، ہر روز اس کا آج کل سے بہتر ہو، چاہے علم میں، چاہے عمل میں، چاہے کسی بھی چیز میں بہتری آنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ جو چیز پائی جاتی ہے وہ بچوں میں پائی جاتی ہے۔ بچے جو ہیں وہ بچپنے ہی سے اگر ان کو ہم یہ کبھی بھی ان کے اندر جو بہتری کی ایک رغبت پائی جاتی ہے اسے کبھی بھی ختم نہ ہونے دیں، وہ مسلسل ایک چیز، وہ مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں میں آج یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، تو وہ جوانی میں بھی آ جائیں تو ان کو مسلسل سیکھنے کی تگ و دو ان میں ختم نہ ہو۔ اب انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کے بچوں سے متعلق بھی سن لیجیے۔ جب کسی نے سوال کیا، یہ اصول کافی کی ظاہر روایت ہے امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللهم صل على محمد وآل محمد، کہا کہ مولا اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم، رسول خدا کے 3 بیٹے تھے، تینوں ہی بچپنے میں انتقال کر گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے 2 بیٹے تھے، قاسم و عبداللہ، اسی لیے ان کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، قاسم اور عبداللہ۔ بعض لوگوں کو اشتباہ ہو گیا ہے، انہوں نے لکھا ہے 4 بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ، طیب و طاہر، نہیں، قاسم و عبداللہ ہی کے لقب تھے طیب و طاہر۔ تو قاسم عبداللہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے، حضرت قاسم حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہما، یہ دونوں حضرت خدیجہ سے تھے، اور پھر اور جناب سیدہ ان دونوں سے چھوٹی، اور پھر جناب ماریہ، حضرت ماریہ قبطیہ سے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا حضرت ابراہیم، اور وہ 2 برس کے تھے جب ان کا انتقال ہوا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں دائیں اور بائیں دونوں زانوں پہ امام حسین اور حضرت ابراہیم بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، کہ اتنے میں جناب جبرائیل نازل ہوئے، اور روایت ہے اصول کافی کی کہ اس میں ایک مرتبہ جناب جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، یا قاسم کا، یا حسین کا، یا ابراہیم علیہ السلام، تو ان دونوں میں سے ایک کا جو ہے آپ انتخاب کر لیجئے، دوسرے کو اللہ نے واپس بلانا ہے، تو ان میں سے ایک ابھی جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا، تو ان میں سے ایک کا آپ انتخاب کر لیں، ایک کو چن لیں۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جبرائیل، اللہ سے کہو کہ میرے دین کے کون کام آئے گا ان دونوں میں سے؟
تو کہا کہ یا رسول اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے دین کے کام آنے والے آپ کے نواسے حسین. تو کہا پھر ٹھیک ہے، میں نے ابراہیم کو اللہ کی راہ میں دے دیا. اگر اللہ نے مجھ سے اپنی راہ میں کوئی مجھ سے مانگا ہے تو میں نے ابراہیم دیا. اس کے بعد جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ کے گھر آتے سلام علیہ کے، تو فوراً ہمیشہ فرماتے کہا کہ کہاں ہے میرا وہ نواسا جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا، یعنی امام حسین علیہ السلام. تو اب امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر مولا اگر حضرت ابراہیم زندہ رہتے تو کیسے ہوتے، یعنی جب جوان ہو جاتے تو کیسے ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا کہا جیسے انبیاء کے بیٹوں کو ہونا چاہیے، یعنی جیسے انبیاء کے بیٹے ہوتے ہیں، جیسے معصومین کی اولاد ہوتی ہے وہ ویسے ہی ہوتے. کہا یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی باکمال ہوتے انبیاء اور معصومین علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، یعنی ائمہ علیہ السلام کے، ان کا مقام اور ان کی عظمت جو ہے وہ عام بچوں سے زیادہ ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ معصوم کا خون ہے. بس بھی میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا، میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہ رہا تھا. تو حضرت سکینہ بنت الحسین، اب یہ امام حسین علیہ السلام کے بچوں پہ علماء میں اختلاف ہے. کم از کم 5 بچے لکھے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 10، 9 یا 10 بچے بھی لکھے ہیں بعض علماء نے. تو جناب امام سجاد علیہ السلام ہیں جن کو اکثر علماء نے انہیں کو بڑا بیٹا لکھا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام. حضرت علی اکبر علیہ السلام بیٹوں میں، حضرت علی اصغر علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کا بھی لکھا ہے، یعنی 4 بیٹے لکھے ہیں. عطل اشتہاردی کہتے ہیں کہ یہ جو بعض روایات میں کہ عبداللہ رضی کو تیر لگا یا حضرت علی اصغر کو بعض میں روایت، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ گزشتہ علماء کو اشتباہ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ شہید ہوا ہے میدان کربلا میں، چھوٹا بچہ امام حسین علیہ السلام کا، جن کا نام یا عبداللہ رضی تھا یا علی اصغر تھا. تو کہا نہیں، دونوں روایات میں اگر آپ تفصیل دیکھیں تو ان دونوں کے نام الگ الگ ہیں، دونوں کا طریقہ شہادت الگ الگ ہے، دونوں کی ماؤں کے نام الگ ہیں، دونوں کی تاریخ پیدائش الگ الگ ہے. تو اس لیے حضرت علی اصغر علیہ السلام اور حضرت عبداللہ رضی دونوں الگ الگ ہیں. بہرحال میرا بھی یہ عقیدہ، لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے مشہور ہیں. اسی طرح سے بیٹیوں کی تعداد، حضرت فاطمہ کبریٰ ہیں سلام علیہ، حضرت فاطمہ صغریٰ جو مدینے میں رہ گئی، جن کا آمنہ میں نام لکھا ہے فاطمہ صغریٰ، اور حضرت سکینہ بنت الحسین اور حضرت رقیہ. یہ 4 بیٹیاں تو ہیں. حضرت ایک بیٹی کے لیے لکھا ہے یا کمسن تھیں یا کہ راستے میں جو اونٹنی سے گر کے شہید ہوئی ہیں، 2 الگ الگ ہیں. تو بہرحال اب برصغیر پاک و ہند میں جناب سکینہ اور جناب رقیہ ایک ہی سمجھا جاتا ہے، جبکہ دونوں الگ الگ بیٹیاں. بہرحال کیونکہ جناب سکینہ کے متعلق مجلس ہے، تو ہمارے یہاں عام طور سے جنہیں جناب سکینہ کہا جاتا ہے. جناب رقیہ بنت الحسین جو اگر آپ شام جائیں گے، جو طبری نے لکھا ہے 4 برس کی تھی اور ہمارے علماء نے لکھا ہے 3.5 برس کی تھی. اب میں بہت زیادہ تفصیل میں شاید جا رہا ہوں، یہ مناسب ہے؟ صحیح چلتا رہے گا یہ؟ تو عزیزان گرامی، جی تو عزیزان گرامی، اب یہ جناب سید الشہداء کے بہرحال بیٹیاں جو ہیں وہ عام طور سے 3 بیٹے 3 بیٹیاں بتائی جاتی ہیں، لیکن بچے شاید تعداد زیادہ ہے. اور اسی طرح سے امیر المومنین کے بھی 27 یا 28 بچے ہیں مختلف ازواج سے، اور اسی طرح سے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بھی 10 سے زیادہ، 14 یا 15 بچے. تو اب یہ جناب ہمارے ہاں ہم عام طور سے جناب سکینہ کہتے ہیں، اور میں بھی جب مصاحف پڑھتا ہوں تو جناب سکینہ کہہ کے پڑھتا ہوں. لیکن جو شام میں جن بی کی شہادت ہوئی، شہادت اس لیے ہم کہتے ہیں کیونکہ طبیعی موت نہیں مری، وہ نیچرلی، وہ بیمار نہیں تھی پہلے سے، یا نیچرل ڈیتھ نہیں ہے ان کی، کیونکہ وہ اتنے مظالم ہوئے ان پہ کہ اس میں ان کی شہادت ہو گئی، اتنے ظلم ڈھائے گئے ان پہ، تو اس لیے ہم کہتے ہیں شہادت. یعنی جو نیچرل ڈیتھ نہ ہو تو پھر وائلہ وفات یا انتقال کہہ سکتے ہیں، لیکن شہادت کہنے میں حرج نہیں ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں شہادت یعنی آیا ان کا قتل کیا، یعنی مارا ہے ان لوگوں نے. بھائی اتنے مظالم کیے، بچی بیمار نہیں تھی، وہ مظالم کتاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے. تو اب یہ شہادت بارک. تو اب ایک کہیں جناب سکینہ بنت الحسین جو تھوڑی بڑی ہیں 7 برس کی، اور ایک حضرت رقیہ جنہیں ہم لوگ، تو جب آپ شام جائیں گے تو شام میں آپ کو حضرت یعنی جو دربار یزید سے جب آپ ایک تو مین بازار سے جہاں سے بیویاں اندر آئی تھی، دوسری طرف جب آپ جائیں گے تو وہاں سیدہ رقیہ کے نام سے روضہ ہے.
اور بی بی کے مصائب جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، اور میں کیونکہ شہادت کے ایام میں بی بی کے یہ سفر ہی میں بی بی کی شہادت ہے، یعنی آج 9ویں سفر کے کہہ لیں کہ 8 سفر ہو گئی، تو یعنی یہ سفر کے ایام ہیں 10 سفر شہادت کی تاریخ ہے بنا پر روایت، اور بعض نے 13 بھی لکھی ہے، بہرحال اب یہ 10 سفر آج آپ کہہ لیں، تو یہ ایام جو ہیں بی بی کی شہادت کے ایام ہیں۔ اور جناب سکینہ بنت الحسین، یہ جناب کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ مولا کے بیٹوں کے نام علی ہیں اور بیٹیوں کے نام فاطمہ، تو ان کے القاب ہے سکینہ، آیا یہ سکینہ سکون کی وجہ سے، تسکین کی وجہ سے، کہ جس گھر میں مولا حسین کا کیونکہ ایک شعر ہے کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہوں اس گھر میں مجھے سکون نہیں ملتا، یہ تسکین سے سکینہ تو لقب ہے، بعض نے کہا کہ نام ان کا بھی فاطمہ ہے لیکن لقب سکینہ، بعض نے کہا کہ نام ہی سکینہ، اور بہت سے لوگ سکینہ کہتے ہیں لیکن سکینہ ظاہراً یہ بہتر اور درست ہے، کیونکہ بہرحال میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اب ایک کم سن بچی کے متعلق نام پہ دیکھیں اختلاف ہو سکتا ہے، وجود پہ اختلاف نہیں، حتیٰ طبری جو اہل سنت کے مورخ ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ایک 4 برس کی بچی کا زندان شام میں انتقال ہوا امام حسین علیہ السلام کی، تو یعنی حتیٰ اہل سنت کے مورخین نے بھی لکھا ہے، شیعہ مورخین نے بھی، ہمارے مورخین نے 3.5 برس کا سن لکھا ہے بی بی کا، اور یہ چند ہفتوں میں اتنے مظالم ہوئے، اتنے بی بی نے ظلم سہے کہ بی بی برداشت نہیں کر سکی۔ میں ایک دلیل دینا چاہتا ہوں، ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں دلیل کے طور پہ وجود حضرت سکینہ پہ، یا حضرت رقیہ، جو بھی اب آپ نام اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، یا عرب ایرانی جو ہے وہ رقیہ کہتے ہیں، ہمارے ہاں سکینہ، ہندوستان پاکستان میں۔ اب سے تقریباً 100-125 سال پہلے جو ہیں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہمارے، سید ابراہیم دمشقی، ڈمسکس جو ہے شہر کا نام تھا، شہر ابھی بھی ہے، یہ سیریا کا جو کیپٹل ہے ڈمسکس، تو دمشق عربی میں کہتے ہیں۔ سید ابراہیم دمشقی سید تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے ہاں بیٹا نہیں تھا، تقریباً 68 ان کی ایج تھی، اور ان کی 3 یا 4 بیٹیاں تھیں، تو ان کی بیٹیوں نے سب نے ایک ہی خواب دیکھا، میں یہ پیش کر رہا ہوں مقتل شیخ الرئیس شیخ عباس کرمانی سے، اور سغرا وال محمد میں بھی ہے، اور اسی طرح سے بہت سی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ تو سید ابراہیم دمشقی وہ کہتے ہیں ان کی، اور سید محسن الامین العاملی جو لبنان کے بہت بڑے عالم دین تھے، جنہوں نے انسائکلوپیڈیا لکھا ہے اعیان الشیعہ، شیعہ پرسنالٹیز رسول خدا کے زمانے سے لے کے آج تک، 10 جلدوں پہ انسائکلوپیڈیا بہت بڑا، تو یہ جو ہے انہوں نے اپنی کتاب میں واقع لکھا، اور وہ خود سید ابراہیم دمشقی سے کہتے ہیں میں ملا ہوں، اور بعض علماء نے تصویر بھی جو ہے ایک بلیک اینڈ وائٹ بہت پرانی، تقریباً یہ 70 برس پہلے 80 برس پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، یعنی 70 برس پہلے، اور اس سے پہلے یہ ملے ہیں خود، یعنی تو تقریباً یہ 100 برس پہلے کا واقعہ ہے اندازاً۔ تو سید ابراہیم دمشقی کی بڑی جو صاحبزادی تھی، سیدزادی تھیں، بہت ایک نیک باپ کی نیک بیٹی، انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتی ہیں کہ جناب سکینہ سلام علیہا جو ہیں وہ ان کے خواب میں آئے اور کہا کہ اپنے والد سے کہو میری قبر میں پانی آ گیا، میری قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے۔ یہ جملہ وہ بیٹی نے خواب دیکھا تو فوراً اپنے بابا سے کہا بابا جان میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے، میرے خواب میں یہ لوگ وہیں سیدہ زینب جو محلہ ہے وہاں پہ ہی رہتے تھے، جناب زینب سلام علیہ کے حرم کے پاس ہی، یا جناب سکینہ کے حرم کے پاس۔ تو خواب میں نے بابا اس طرح سے دیکھا ہے کہ جناب سید الشہداء کی ایک چھوٹی سی بیٹی آئی ہیں میرے خواب میں، اور کہتی ہیں کہ میں امام حسین کی تمہارے امام کی بیٹی ہوں، اور میری قبر میں پانی آ گیا، اپنے بابا سے کہو میری قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے، میری قبر کو تعمیر کریں۔ تو سید ابراہیم دمشقی نے فوراً اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی اپنی بہنوں کو خواب مت سنانا،
اور یہ خواب کسی کو نہ سنانا بیٹی. انبیاء کی اور ائمہ کی بیٹیوں کی بیٹوں کی قبروں کو کھودنا حرام ہے، کھودنا جائز نہیں، حرام گناہ ہے. ہم لوگ گنہگار لوگ ہیں، ہم ان کی قبروں کو نہیں کھول سکتے. سید ابراہیم دمشقی بہت زیادہ سخت پریشان ہو گئے. اتنے میں ان کی اگلے ہی دن دوسری بیٹی نے کہا بابا جان میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے کہ ایک چھوٹی بیوی آئی ہیں میرے خواب میں، اور وہ فرماتی ہیں کہ اپنے بابا سے کہو میری قبر میں پانی آ گیا ہے، میری قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے. سید ابراہیم دمشقی بہت پریشان ہوگا. بیٹی اپنی بہنوں کو خواب مت سنانا، باقی خاموشی اختیار کرو. پھر وہی انہوں نے بات کہی کہ انبیاء کی ائمہ کی بیٹے بیٹیوں کی قبریں نہیں کھولی جا سکتی. تیسرے دن ان کی تیسری بیٹی نے یہی خواب دیکھا. اب وہ بہت پریشان ہوئے کہ کیا کروں، قبر کو پھر دوسرے علماء سے بات کروں نہ کروں. اس رات جب وہ سوئے تو انہوں نے خود فرماتے ہیں کہ میں نے خود خواب میں دیکھا کہ جناب سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بیوی خواب میں تشریف لائی ہیں اور کہتی ہیں کہ سید ابراہیم میں نے آپ کی بیٹیوں کے ذریعے آپ کو پیغام دیا تھا لیکن آپ نے میری بات کو نہیں مانا، میری قبر میں پانی آ گیا، میری قبر کی تعمیر کریں. اب جب انہوں نے خود خواب دیکھا تو انہوں نے شام میں جو بزرگ شیعہ علماء تھے ان سے بات کی اور کہا کہ اس طرح سے میں نے خواب دیکھا ہے کہ کہا پھر جیسے آپ کو حکم دیا بیوی نے آپ اس پہ عمل کریں. کچھ مزدوروں کو لے کے گئے جو شیعہ سید مزدور تھے، کہا کہ بھئی آپ لوگ یہ قبر کھودنے میں مدد کریں، وضو کر کے آئیں، بہت پاک و پاکیزہ لباس پہنیں وضو کے ساتھ. اپنی بیٹیوں سے کہا، بیٹیوں سے کہا کہ بھئی آپ لوگ چادریں لیں، برقعے لیں، میرے ساتھ چلیں. مزدوروں نے قبر کھودی، ایک مقام پہ آیا، کہا کہ اس کے بعد پھر آگے قبر جو ہے وہ ہم نے کھود دی ہے، نیچے آگے ظاہراً جسد ہے، اس سے آگے ہم آگے نہیں جانا چاہتے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ہٹ جائیں وہاں سے. وہ لوگ وہاں جہاں پہ آج روضہ ہے، جہاں پہ وہ بازار میں روضہ سیدہ رقیہ جہاں لکھا ہے سلام اللہ علیہ، یہ وہاں پہ ایک مرتبہ سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ میں نے فوراً وضو کیا، امامہ بقبہ اتار کی طرف رکھا، جوتے اتارے، بالکل ننگے پاؤں ننگے سر وہاں پہ کھڑا ہوا، اپنی بیٹیوں کو بلایا کہ بیٹیوں چادریں لے لو، اپنی برقعے لو اور آگے بڑھو. اور کہا بی بی کی قبر مطہر ہے، جناب سید الشہداء کی بیٹی کی. اور ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیٹیوں سے کہا بڑے اہتمام بڑے احترام کے ساتھ بڑی تعظیم کے ساتھ جسد مطہر کو قبر سے نکالے. تو دیکھا قبر میں واقعا پانی آ چکا تھا. تو قبر میں پانی آ چکا تھا. ایک مرتبہ سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ میں نے فوراً بیٹیوں سے کہا کہ جسد مطہر کو اٹھاؤ. ساری بیٹیاں آگے بڑھیں، جسد کو اٹھایا، بڑی تعظیم سے اہتمام سے بڑے تعظیم سے انہوں نے جسد کو اٹھایا اور کہا بابا جان ہاں قبر میں پانی. فوراً انہوں نے مزدوروں کو بلایا کہ بھئی بچیوں سے کہا کہ پردہ لگا دو، چادر لگاؤ، اور ایک طرف اپنے جسد کو وہاں پہ فوراً اہتمام کیا، چادریں بھی. ایک مرتبہ سید ابراہیم دمشقی نے فوراً کہا کہ قبر کی تعمیر کرو. انہوں نے دوبارہ قبر کو تعمیر کیا، اس کے اندر سے پانی نکالا، ساری کی ساری قبر کو دوبارہ مرمت کیا. اور ایک مرتبہ سید ابراہیم دمشقی نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ بیوی کو دوبارہ کفن دے دو. تو سید ابراہیم دمشقی نے پھر ایک جملہ کہا سید محسن الامین العاملی سے، کہا کہ یہ جو شیعہ خطبہ ذاکرین مجلسوں میں پڑھتے ہیں روایت، یہ جو روایت آئی ہے کہ یزید کو جب پتہ چلا کہ حسین کی بیٹی زندان میں مر گئی ہے تو اس نے غسالہ کو کفن کے ساتھ بھیجا، جس غسالہ نے غسل دیا اور کفن دیا، کہ آئندہ یہ روایت مت پڑھنا. کہ میں نے خود دیکھا بی بی کرتے میں دفنائی گئی تھی. کہا بی بی اپنے کرتے میں دفنائی گئی تھی، بی بی کفن نہیں دیا گیا تھا. کہا اور بی بی کے ہاتھوں میں نشان باقی تھے، کانوں میں نشان باقی تھے. تو ایک مرتبہ وصیت کی، کہا کہ آئندہ علماء سے کہنا کہ اس روایت کو نہ پڑھیں کہ یزید نے غسالہ کو بھیجا تھا، کفن دیا تھا. کہا جناب زینب نے خود دفنایا، جو ہے وہی روایت صحیح ہے. تو ایک مرتبہ جناب
سکینہ کو سید ابراہیم دمشقی کی بیٹیوں نے دوبارہ غسل دیا، کفن دیا، اہتمام کیا اور بڑے اہتمام کے ساتھ دفنایا۔ بس میں دو روایات ہیں جلدی جلدی پیش کرنا چاہتا ہوں جناب سکینہ بنت الحسین کی۔ ایک روایت دربار یزید کی ہے کہ ایک مرتبہ یزید نے دیکھا کہ سب بیویاں لیکن ایک بچی کھڑی ہے۔ اس نے بچی سے خطاب کیا، کہا کہ کون ہے آپ کا نام کیا ہے؟ تو جناب سکینہ کے لب ہلے لیکن آواز نہیں آئی۔ تو اس نے دوبارہ سوال کیا، کیا بات ہے، بولتی ہو آواز نہیں آتی؟ تو بی بی نے اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا، میرا گلا بندھا ہوا ہے، میری پھوپھیوں کے قد بڑے ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہیں، میرا گلا۔ اس نے اشارہ کیا، بچی کا گلا کھولو۔ کہا کون ہو؟ کہا میں اپنے بابا حسین کے سینے پہ سویا کرتی تھی، میرا نام سکینہ ہے۔ تو یزید نے جیسے ہی امام حسین کا نام سنا فوراً ایک تشت رکھا تھا جس پہ کپڑا تھا، اس نے کپڑا ہٹایا اور اشارہ کر کے کہا یہی تمہارے بابا ہے؟ جناب سکینہ نے کہا یہ میرے بابا ہے۔ کہا اپنے بابا کو اپنے پاس بلا لو اگر انہیں تم سے محبت تھی۔ جب اس نے تمسخر کیا، جناب سکینہ نے مولا سجاد کو دیکھا، مولا سجاد نے اشارہ کیا، ہاں۔ بی بی نے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا، ایک مرتبہ آواز دے کے کہا بابا میری محبت کا واسطہ میرے پاس آ جائیے۔ ایک مرتبہ تج سر سے اٹھا اور جناب سکینہ کی طرف بڑھا، بی بی نے ایک مرتبہ گلے سے لگایا اور رو کے کہا بابا جب آپ خیمے سے گئے آپ کی رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی، بابا یہ کس نے آپ کی رگوں کو کاٹ دیا؟ 3 روایات ہیں بی بی کی شہادت کی، ان میں سے ایک روایت میں یہ ہے کہ اسی مقام پہ بی بی کی شہادت ہو گئی۔ دوسری روایت ہے کہ جب زندان میں بی بی تھیں، رات کا وقت تھا، بی بی نے خواب دیکھا جو مرحوم آیت اللہ شہادی نے لکھی ہے، بس وہی اسی پہ تمام کر دوں گا، دوسری روایت پہ اب اسے پڑھا نہیں جا رہا، کہ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے خواب دیکھا کہ رات کا وقت ہے اور رات کو خواب میں دیکھتی ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور اپنی باہیں پھیلا کے کہتے ہیں میری بیٹی میرے پاس آ جائیے۔ تو جناب سکینہ خواب میں دیکھتی ہے بابا آئے، فوراً دوڑتی ہوئی بابا کے پاس گئیں، گود میں مولا حسین پیار کرنے لگے، کہا بابا اب مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، بابا آپ کے بعد شمر نے مجھے بہت تماچے مارے، بابا اس نے میری بالیاں بی بی رونے لگی۔ اچانک جناب سکینہ کی آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو بی بی نے کیا دیکھا کہ بی بی خواب دیکھ رہی تھی، حقیقت نہیں تھی کہ مولا آئے۔ بس اچانک جناب سکینہ رونے لگی، کہا اماں ابھی میرے بابا یہاں موجود تھے، میرے پاس آئے تھے۔ جناب رباب رونے لگی، جناب رباب روئی تو ساری بیویاں رونے لگی۔ جب بیویاں بلند آواز سے رونے لگی تو یزید کی آنکھ کھلی، کہا کیا بات ہے، یہ بیویاں کیوں رو رہی ہیں، میری نیند خراب ہو رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا کہ ایک بچی ہے، اسے اپنے بابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ کہا کون ہے اس کے بابا؟ کہا حسین کا، جا کے اسے حسین کا سر دے دو۔ بس ایک مرتبہ تش میں سر کو لے کے آئے، جیسے ہی جناب سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو سینے سے لگایا تو یہ نہیں کہا بابا مجھے تماچے لگے تھے، یہ نہیں کہا بابا مجھے رسیاں باندھی گئی، یہ نہیں کہا بابا مجھے کھانا نہیں پیٹ بھر کے ملا، یہ نہیں کہا بابا میں نے پانی نہیں پیا، بس ایک ہی شکوہ کیا، کہا بابا شمر نے میرے کانوں سے بالیاں اتار لی، وہ بالیاں جو آپ نے پہنائی تھی، بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا۔ جناب سکینہ ایک مرتبہ زمین پہ گری، مولا سجاد نے ایک مرتبہ سر لیا اور جملہ کہا، کلمہ سجا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس یہ جملے کہنے تھے کہ کیا بات ہے بیٹا سجاد، کلمہ استرجاع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو میرا دل کہتا مولا سجاد نے یہی کہا ہوگا، پھپھی اماں میری بہن اس دنیا کے مصائب سے آزاد ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا بانیان مجلس،
شرکت کنندگان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ دنیا کے حالات بہت سا خراب ہیں، تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، جو مومنین بے اولاد ہے جناب سکینہ کے صدقے میں ان سب کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، 12ویں امام علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ماتم حسین پروردگارہ کہ ہمارے جو بستان زہرا کے مومنین نے محمود صاحب نے، محمود پدانی صاحب نے اہتمام کی، پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔